اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو وہ بت تراشتے تھے، تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بتوں کو نہ تراشا کریں، ان کو نہ پوجا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جن نبیوں نے سخت سٹانس لیا شرک اور اس کی اقسام پہ، تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فرعون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا، لیکن اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پہنچا دیا اور پھر وہ وہیں پلے بھرے۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزات لے کے ان کے پاس گئے۔ پھر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے۔ تو فرعون نے اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو مارنے کے لیے نکل پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں، اور آگے آ گیا دریا۔ تو جب دریا آ گیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے نا وہ دریا پہ ماریں۔ تو جب انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فرعون کو وہیں پکڑ لیا اور وہ اس کو وہیں ڈبو دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پڑ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے غصے کی حالت میں چل پڑے۔ اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں، یعنی دو دو درجے یہاں پہ آگے، دو دو رینکس آگے۔ لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی کے بال پکڑے اور انہیں یعنی تھوڑا سا غصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا۔ تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ، یعنی اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا شرک کے اوپر۔ تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا۔ تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ کون ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی۔ جی ہاں جی، جو اللہ نے مجھے ڈریمز میں دکھایا چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جیسی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد اللہ کسی کو یہ ایسی حکومت دے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے لگژری لائف، نبیوں میں سب سے لگژری لائف گزاری ہے، اور اللہ نے ان کے جنات اور ہوائیں جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی، اور جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور جانوروں کی جماعتیں بنائیں تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے،
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدہد غائب ہے یا یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر یہ اپنی غیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے گا مجھے۔ تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے۔ اب ہدہد کوئی یہ ریزن نہیں تھا دے سکتا کہ میرے بچے بھوکے تھے یا میں کہیں پہ مصروف تھا، نہیں، جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو اس کو ہر حال میں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بچنے کی جو ریزن تھی وہ بھی اللہ نے یہ بنائی کہ وہ جب ہدہد واپس آیا تو ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور اس قوم پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جو ہدہد کی جو جان ہے نا وہ اس وجہ سے بخش دی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہاتھ لے جاؤ اور یہ ہاتھ ان کے پاس ڈال دینا اور پھر ان کے باتیں سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ملکہ نے ہاتھ پڑا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ متی و فرما بردار ہو کے میرے پاس چلے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو، نہیں تو وہ جو ہیں وہ جنگ کریں گے۔ تو پھر وہ جو ملکہ ہے اس کا نام سبا تھا، ملکہ سبا، تو وہ اپنے درباریوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو ان کے جو درباری تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سخت جنگجو ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پہ چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، تو میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں۔ تو جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کے پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو مال اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، اور یہ اپنے مال تم واپس لے جاؤ، اور اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کے مقابلے میں تم میں طاقت نہیں ہوگی اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جب شرک کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر ہم نے وہ ارطغرل سیریز دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، جو کائی قبیلہ تھا وہ کسی ایک بڑے بادشاہ کی سرزمین پہ رہتے تھے اور وہ ان کو ٹیکس پے کرتے تھے بدلے میں، اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے ان کو الاؤ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ جائیں اور ہمیں سال کا اتنا ٹیکس جو ہے نا وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ تو یہاں بھی ملکہ سبا نے ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجے کہ شاید وہ اس کے بدلے میں ہمیں وہاں پہ رہنے دیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں، لیکن بات جب شرک کی آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے تحفے لینے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا کہ جس کے مقابلے میں آپ لوگوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی۔